اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ 24 سے لے کر 28 تک 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب کائنات کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ یہ معجزات لے کر فرعون کے پاس جائیں اور اسے ہمارا پیغام پہنچائیں کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام امور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے اور اپنے مستقبل کے لیے اپنے رب سے دعا فرمائی، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ بندہ اپنے کسی کام پہ بھروسہ اور اعتماد نہ کرے، اسباب کے اوپر اعتماد نہ کرے، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرے اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگے۔ اسباب کو ضرور اختیار کرے لیکن مدد اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ نے عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے عرض کیا اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے تحمل مزاجی عطا فرما، مجھے برداشت عطا فرما، اس لیے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا کوئی معمولی کام نہیں، ہزاروں قسم کے ہزاروں مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب انسان کو اس کی برائی سے جس پہ وہ لگا ہوتا ہے اس سے روکا جاتا ہے تو اس انسان کے لیے رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جو روکنے والا ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے، پھر اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو پھر برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پہلی دعا یہ کیا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، یعنی مجھے تحمل عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، زبان میں جو اٹکن ہے وہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ اب یہ تو شان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، آپ نے جو رب سے دعا فرمائی، دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، حوصلہ افزائی عطا فرمائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہ عطا کیا، آپ کا حوصلہ نہ بڑھا دیا، آپ کو تحمل مزاجی نہ عطا فرما دی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے رب نے عطا فرما دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے دعا مانگی تو اللہ نے آپ کو بھی یہ عطا فرمائی۔ تو یہ وہ پیاری دعا ہے جو خاص طور پر بچے ہمارے ہاں قرآن پاک حفظ کرنے والے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ جو حفظ کرنا چاہتا ہے یا کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کرنا چاہتا ہے، یاد نہیں رہتی، اس دعا کو یاد کر لے اور یہ پڑھا کرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام کو آسان فرما دے گا اور اس کی زبان کی گرہ کھول دے گا، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کی زبان میں لکنت ہے، وہ صاف بول نہیں سکتا، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ 21 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کی لکنت بھی اس دعا کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ بچپن میں، چونکہ فرعون نے پابندی لگا دی تھی کہ بچے کسی کے گھر میں پیدا نہ ہوں، اور اسے خواب آیا تھا کہ اس کی حکومت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تو لیکن اللہ جسے بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بھیج دیا، اور وہ پالتا بھی رہا، پرورش بھی کرتا رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، پیدائشی ہی نبی ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ اس نے ایسے جس طرح چھوٹے بچوں کو گود میں بٹھاتے ہیں، بٹھایا ہوا تھا، کھیل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر منہ پہ چپیڑ مار دی۔ اب جب اس کے منہ پہ چپیڑ ماری تو اس نے
دل میں جو وہم ہوتا ہے تو وہ پکا رہتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہا لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس نے میری حکومت کو ختم کرنا ہے، دیکھو اس نے میرے منہ پہ مارا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کو کیا پتا کہ تو بادشاہ ہے یا کیا ہے، ویسے مار دیا ہوگا۔ نے کہا نہیں مجھے یہی شک ہے یہ۔ نے کہا بچہ ہے، بچے کو سمجھ نہیں ہوتی۔ نے کہا سمجھ نہیں ہوتی تو ہم بھی تجربہ کر لیتے ہیں۔ اس نے 2 تھال منگائے، ایک تھال میں انگارہ رکھے اور ایک تھال میں موتی رکھے، سرخ یاقوت۔ انہوں نے کہا اگر بچہ ہوگا تو پھر یہ انگارے پکڑے گا، اسے کیا پتہ یہ موتی ہیں اور یہ انگارے ہیں۔ اگر یہ واقعتاً ہی بچہ ہوگا تو انگارے پکڑ لے گا، اور اگر سمجھدار ہوگا تو یہ موتی پکڑے گا، اور اگر یہ اس نے موتی پکڑ لیے تو پھر میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کرنا، اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا، اور جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ مبارک انگاروں کے اوپر رکھا، لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ کو بچا لیا، اور وہ انگارہ اٹھا کے آپ نے اپنی زبان پہ بھی رکھ لیا، جس طرح چھوٹے بچے نیچے سے چیزیں اٹھا کے منہ پہ لے جاتے ہیں۔ تو وہ فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ ابھی بچہ ہی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اذیت سے، یعنی قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی زبان کے اوپر تھوڑی سی لکمت آ گئی تھی، اٹکن تھی۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو اللہ نے اس اٹکن کو بھی دور فرما دیا۔ تو یہ وہ پیاری دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اسے یاد کریں اور پڑھا کریں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ بیسر لی امری، اے اللہ میرا کام آسان کر دے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام آسان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر جائز کام کو میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنی مدد ہماری شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔